اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، نیکی کرو گے، وذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو گے، والمساکین، اور مسکین لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور تم کہو لوگوں کے لیے نیکی کی بات، اچھی بات، نیک بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، جب یہ وعدہ اللہ نے لے لیا پھر اللہ فرماتے ہیں پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تھے تم میں سے جس نے اس وعدے کی پاسداری کی، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے اور غالباً درس نمبر 4 ہے کہ گزشتہ زمانے میں اللہ جل شانہ نے تورات کے اندر بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا تھا اس میں 8 چیزوں کا وعدہ لیا، اور حقیقت میں یہ وعدہ ان سے نہیں بلکہ ہم سے لیا گیا، امت محمدیہ سے لیا گیا، چونکہ قرآن مجید میں آتا ہے، اس لیے جو چیز پچھلی امتوں کی قرآن مجید میں آئے تو بعض دفعہ وہ قرآن کا حکم بن جاتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف بنی اسرائیل سے نہیں تھا، تقریباً یہ ساری امتوں سے وعدے لیے گئے، لیکن بالخصوص یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہاں ان کا تذکرہ بھی چل رہا ہے، اور ان کی نافرمانیاں اور ان کی وہ انبیاء کو تنگ کرنا اور دوسری جو بیماریاں تھیں اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، اس لیے اس کو بھی یہاں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اصل بات میں نے پہلے بیان کی کہ علم جو ہے، علم اصل ہے، علم سے 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تہذیب اخلاق اور اجتماعی حقوق۔ تہذیب اخلاق میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اصلاح عقیدہ، عقیدے کی اصلاح ہو، اور دوسرا ہے اعمال صالحہ۔ جب تک عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہوگا، لہذا سب سے پہلے اصلاح عقیدہ ضروری ہے، اور اصلاح عقیدے میں عقائد میں سے سب سے بنیادی عقیدہ، بنیادی چیز وہ توحید ہے، جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جب عقیدہ درست ہو جائے گا تو پھر اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں، اور اعمال صالحہ مقبول بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر تہذیب اخلاق ہے، اس کا یہ ایک جز اجتماعی حقوق ہے، دوسرا جز جو ہے، پہلا تو تہذیب اخلاق، دوسرا جز علم سے جو پیدا ہوتا ہے اجتماعی حقوق، ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور اجتماعی حقوق جتنے بھی ہم پر ضروری ہیں ان میں سے سب سے بڑا حق، اہم حق وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اسی لیے اس کو اللہ نے اولیت دی اور یہاں سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا صلہ ملنا چاہیے، جب وہ اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی تکالیف برداشت کرتے ہیں، اور جو ہے ان کے لیے اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو روک ٹوک کرتے ہیں، اور گویا کہ جس طرح ایک مالی جو ہے اپنے باغ کے درختوں کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، فالتو اور زائد شاخیں کاٹتا رہتا ہے تو وہ باغ خوبصورت بن جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ماں باپ گویا کہ ان کی اولاد آگے ان کے باغ ہوتے ہیں، یہ بھی کبھی کبھی ان کو ٹوکتے ہیں، کبھی ان کی اصلاح کرتے ہیں، کبھی کسی چیز سے منع کرتے ہیں، کہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بنانے کے لیے۔ تو جب وہ بن جاتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو صلہ ملنا چاہیے۔ تو تربیت اولاد انتہائی ضروری ہے، یاد رکھیں اگر آپ اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو آپ پھر گلہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے جو ہے خلاف ہے، یا ہمیں مارتی ہے، یا ہم سے آگے زبان چلاتے ہیں، یا جو ہمیں بے عزت کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے لاڈ کرتے رہیں گے، آج ہم نے لاڈ میں اپنی اولاد کو خراب کر دیا، اتنے لاڈ ہیں کہ بالکل کسی بات پر پوچھنا ہی نہیں ہے، جو مرضی کر رہے ہیں،
تو بس اس کے بعد جب یہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر اب کسی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. اب ہم ان کو نصیحت کرنا شروع کرتے ہیں. اب نصیحت کس کام کی؟ جب بڑے ہو جاتے ہیں، بڑا تو بچہ جب اس کی عادت بن جاتی ہے ایک چیز کی، اب تو اس کی نصیحت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ والد اور والدہ دونوں، مرد اور عورت دونوں روتے ہوئے آپ کے دربار میں پیش ہوئے، اور انہوں نے آ کر بیٹے کی شکایت کی کہ بیٹے نے ہمیں مارا ہے، اور اتنا مارا اس نے، تو اس مار کی وجہ سے جسم پر نشان پڑے ہوئے تھے اور وہ رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے تھے، بڑا غصہ آیا. انہوں نے بیٹے کو بلایا، بندے بھیجے بیٹے کو بلا کے لائے. تو جب بیٹے کو بلایا تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور گندے کپڑے لگے ہوئے تھے. اسی طرح وہ آ گیا تو اس کو کہا کہ تجھے پتہ ہے تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور میں اس کی کیا حد تو تجھ پر جاری کروں گا، کیا سزا دوں گا. اس نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ جلدی نہ کریں، میری بات سن لیں. انہوں نے کہا کہ سناؤ. اس نے کہا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں، ہوش سنبھالا ہے، مجھے انہوں نے اونٹ دے دیے ہیں، میں اونٹ چرا رہا ہوں، بکریاں اور بھیڑیں چرا رہا ہوں، اور کوئی انہوں نے میری تربیت نہیں کی، کوئی مجھے جو ہے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے جب دو اونٹ آپس میں لڑتے ہیں، جب میں اونٹ چرا رہا ہوں، اونٹ جب آپس میں لڑتے ہیں تو میں دونوں کو مارتا ہوں، ایک کو بھی مارتا ہوں دوسرے کو مارتا ہوں، دونوں الگ ہو جاتے ہیں، ایک اس طرف چلا جاتا ہے ایک اس طرف جاتا ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اور یہ میرے والدین ہیں، جب سے میں بچپن سے پیدا ہوا ہوں، ہوش سنبھالا ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں. آج بھی یہی بات ہوئی، یہ لڑ رہے تھے تو میں نے وہی حساب کیا جو اونٹوں کے ساتھ حساب کرتا ہوں، دونوں کو لگائی اور پھر دونوں خاموش ہو گئے، تو آپ کے پاس آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا، غصے بھی ہوئے، لیکن والدین کو الگ کر کے سمجھایا کہ کل آپ نے اپنے بچے کی تربیت ہی نہیں کی، اس کے سامنے آپ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ والد والدہ کو گالیاں دے رہا ہے اور والدہ والد کو گالیاں دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، گھر ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے. اب وہ بچے کیا پرورش پائیں گے؟ آپ نے ان کی تربیت کا ایسا بندوبست کیا ہے، جب آپ نے ایسا کیا ہے تو آج اس کا پھل بھی بھگت رہے. تو اس لیے تربیت اولاد بہت ضروری. اگر والدین چاہتے ہیں کہ وہ بالوالدین احسانہ، کہ ہمارے ساتھ وہ نیکی کریں، اللہ کے اس حکم کو پورا کریں، تو وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. اولاد کے لیے جو ہے والدین کو توجہ ضروری ہے، وقت ضروری ہے. آج والد کے پاس وقت نہیں ہے کہ اولاد کو دے. ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان اداروں کے حوالے کیا ہوا ہے جہاں عیاشی اور فحاشی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، جہاں جو ہے بالکل اولاد بگڑنے کے لیے وہ ادارے بنے ہوئے ہیں. تعلیم کو الگ رکھیں، تعلیم تو بہت ضروری ہے، انجینئر، ڈاکٹر بنانا یہ ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے، یہ تو معاشرہ چلانے کے لیے، لیکن تعلیم کی بات نہیں کر رہا، تہذیب کی بات کر رہا. اسکول کالجوں کی تہذیب دیکھیں کیا ہے. تو ہم نے بس اس کو کافی سمجھے، بھائی فیس دیتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو بس لکھ پڑھ کے بڑے آدمی بنیں گے. بھائی لکھ پڑھ کے وہاں بڑے آدمی بنیں گے، لیکن ساتھ ساتھ کیا بنیں گے؟ تہذیب تو الگ چیز ہے، تہذیب تعلیم سے ایک الگ چیز ہے. تو آپ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ جو پہلے گزرے ہیں، ان کے جو شہزادے ہوتے تھے ان کے لیے اتالیق رکھے جاتے تھے. اتالیق اس وقت ان کو کہتے تھے، وہ ان کی تربیت کرتے تھے، اور وہ ان کو جوتا اٹھانا، جوتا رکھنا، شہزادوں کو استاد کا جوتا اٹھا رہے ہیں، جوتا سیدھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اپنے والدین کا ادب سکھایا کر وہ اساتذہ ان کو بناتے تھے. تو تعلیم ایک الگ چیز ہے، تہذیب الگ چیز ہے. تعلیم تو انتہائی ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے، اس کا انکار نہیں ہے. جب سکول کالج کا نام لیا جائے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم سکول کالج یونیورسٹیوں کے مخالف ہیں، بلکہ اس تہذیب اور اس گند کے مخالف ہیں جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے، جو ان کو دیا جاتا ہے. لڑکے لڑکیاں گٹھے بیٹھتے ہیں، گٹھے باتیں کر رہے ہیں، گٹھے جو ہے وہ آپس میں دوستیاں، یاریاں، اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں تک معاملات پہنچ جاتے ہیں، اور یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. تو یہ کیوں وجہ ہے کہ اللہ نے جب پابندی لگائی ہے، ایک چیز کی حد مقرر کی ہے، جب ہم نے حدیں کراس کر دی تو پھر اس کے بعد وہ کچھ ہوا جو آج یورپ میں ہو رہا ہے. تو اس لیے جب والدین تو نیک ہیں، وہ تو صف اول کے نمازی ہیں، لیکن بچہ کالج پڑھ رہا ہے، بچی کالج جا رہی ہے، اب بچی اور بچہ جو گول کھلائیں گے، ٹھیک ہے، وہ جو کچھ ایسا معاملات کر دیں گے جس کی وجہ سے بےزتی ہوگی، تو اس کے پیچھے بھی والدین کا ہاتھ. تو اس لیے
ایسے اداروں کو تلاش کیا جائے جس میں لڑکیوں کی الگ تعلیم ہو، لڑکیوں کے الگ کالج ہوں، ٹھیک ہے، بھلے وہ اچھا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں اپنی بچی کو ڈالیں، پھر اس کی بھی نگرانی کی جائے. تو اپنی بچی کو جو ہے ایسا موبائل لے کے دیا جائے جس میں صرف کال کی سہولت ہو، ٹھیک ہے، پھر اس پر بھی نگرانی ہو کہ بچہ کتنے کارڈ مہینے کے اندر ڈال رہا ہے، کتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، یہ باقی فون کس کو کرتے ہو، کون ہے. تو یعنی ہر چیز پر نظر ہو، تب جا کے یہ بچیں گے، ورنہ یہ ایسے معاشرے کے حصہ بن چکے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر ننگا پن، بے حیائی نظر آ رہی ہے، اور سیلاب کے سیلاب آ رہے ہیں، طوفان چل رہے ہیں بے حیائی کے. تو اس لیے بالوالدین احسانہ، یہ انہی کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان ہوگا جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی. جب تربیت کی ہے تو مکافات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. قرآن پاک کی بیشتر صورتوں میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے احکامات موجود ہیں. اسی طرح اجتماعی حقوق میں قرابت داروں کا جو حق ہے یہ بھی کل بیان ہوا. وذی القربہ جو ہے محرم رشتہ دار، غیر محرم رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، رضائی ماں باپ جو ہوتے ہیں جنہوں نے دودھ پلایا، یہ کل ان کے حقوق بھی بیان ہوئے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ یتیم اور مسکین، قرآن نے یہاں دو چیزیں اور ذکر کی ہیں، والیتامى والمساکین، کہ یتیموں کے ساتھ اور مسکین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو. یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کے سر پر والدین کا سایہ نہ رہا، یا والدین میں سے والد کا سایہ نہ رہا ہو، تو اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہ ہو. اس کے ساتھ بھی اللہ نے نیکی کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. وہ بے سہارا ہو گیا ہے، اب اس کا سہارا چلا گیا ہے، تو آپ لوگوں کو، ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ اس کا سہارا بنو. تو یہ جب تک نابالغ ہے، نابالغی کی عمر تک کے بچے کو یتیم کہتے ہیں، جب بالغ ہو جائے تو اس کو یتیم نہیں کہتے. اور یہ تو انسانوں میں سے، جانوروں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی ماں موجود نہ ہو. انسانوں میں سے جس کا والد نہ ہو، اور جانوروں میں سے جو بچہ جانور کا جس کی ماں مر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں. اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں کے علاوہ باقی جو دنیا کے اندر چیزیں ہیں ان میں سے بھی کسی کو یتیم کہتے ہیں، لیکن وہ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی نظیر موجود نہ ہو، یعنی اس جیسی اور کوئی چیز دنیا میں نہ ہو، نادر چیز، قیمتی چیز کو یتیم کہتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا در یتیم. در یتیم عمدہ اور بے مثال موتی کو کہتے ہیں، جو بے مثال موتی ہو، اس جیسا موتی دنیا میں اور کوئی نہ ہو، اس کی مثال نہ مل رہی ہو، اس کو در یتیم کہتے ہیں. حضور کو بھی اسی لیے در یتیم کہتے ہیں کہ حضور بھی یتیموں میں سے ایسے یتیم تھے کہ ان جیسا یتیم دنیا میں کوئی نہیں، ان کی کوئی مثل نہیں تھی. اس لیے جو ہے در موتی کو کہتے ہیں فارسی میں. یتیم جو ہے نایاب، جو ہے جس کی نظیر نہ ہو. تو اس لیے یتیم کے ساتھ بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نیکی کریں، احسان کریں. اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک ہو. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کا خرچ اس کی آمدنی سے پورا نہ ہوتا ہو، یعنی جس کی آمدنی اتنی ہو، بیچارہ کثیر العیال ہو، زیادہ کنبہ ہے، محنت مشقت کرتا ہے، مگر جو کچھ کماتا ہے اس میں گزر اوقات نہیں ہوتی، تو اس کو مسکین کہتے ہیں. جیسے آج کل کے معاشرے میں جو 14-15 ہزار 20 ہزار کمانے والا ہے، یا اس طرح اس سے کم کمانے والا ہے، تو وہ ایک قسم کا مسکین ہے کہ اگر اس کا کنبہ زیادہ ہے اور خرچ زیادہ ہے تو جو ہے جو کمائی ہے، آمدنی ہے، اس سے خرچ زیادہ ہو رہا ہے، مشکلات ہیں اس پر. تو ایسے جو ہے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ نے اس نے سلوک کا حکم دیا کہ اپنی زکوٰۃ یا اپنی جو ہے صدقات وغیرہ یا ان پر احسان کرتے ہوئے جو ہے ہبہ اور ان کو ہدیہ دیا جائے، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے حسن سلوک کیا جائے. اور ایک اور لفظ ہے فقیر، جو فقراء آگے آئے گا، یہاں تو نہیں اللہ نے ذکر کیا لیکن قرآن میں ایک اور جگہ. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو بالکل ہی نادار ہو اور جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو. ایک وقت کا کھانا کھایا، دوسرے وقت کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں. مسکین کے پاس تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جو ہے آمدنی ہوتی ہے لیکن کنبہ زیادہ ہے، گرانہ زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، یا کوئی اور معاملات ہیں، بیماریاں ساتھ چل رہی ہیں جن کی وجہ سے جو کچھ کماتا ہے اس سے زیادہ خرچ جو ہے ہو جاتا ہے، اس کو مسکین. لیکن فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا،
اس کو فقیر کہتے ہیں. تو ان سب کے ساتھ اللہ نے یہاں جو ہے حکم دیا ہے کہ آپ یتامہ اور مساکین کے ساتھ جو ہے نیکی کا سلوک کرو. اور آگے اللہ نے فرمایا وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھی بات کرو. یہ 8واں حکم جو اللہ نے دیا ہے، 6واں حکم. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی فرد واحد ہے، اکیلا آدمی، عام لوگوں کے ساتھ نہ بدنی نیکی کر سکتا ہے نہ مالی نیکی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کے جو افعال ہیں وہ محدود لوگوں کے ساتھ ہی انجام دے سکتا ہے. مثلا والدین کی خدمت کرے گا ان کی مالی اور بدنی دونوں طریقوں سے، یا قریبی رشتہ داروں پر خرچ کر دے گا، یا دوستوں کی مالی مدد اعانت کرے گا. مگر یہ چیزیں عوام الناس کے لیے انجام دینا مشکل ہے کہ ہر ایک کی مدد کرے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے عوام الناس کے لیے جو چیز کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا، کہ آپ بدنی اور مالی خدمت نہیں کر سکتے تو عام لوگوں کے ساتھ اچھی بات ہی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کر دو. اب اچھی بات کیا ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں. مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کرو. یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی احسان ہے، اچھا طریقہ ہے کہ جب آپ آپس میں مل رہے ہیں تو آپس میں سلام کرو. پھر سلام کے بارے میں بہت سی اللہ کے نبی نے ہدایات دی کہ ایک فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے، ایک حدیث میں فرمایا جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے. سلام میں پہل کرنا یہ اچھے مسلمان کی علامت. بلکہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جو محسوس کرے کہ میرے دل میں تکبر ہے تو تکبر ختم کرنے کے لیے سلام میں پہل کرو، چھوٹوں کو سلام کرو. بڑے جب چھوٹوں کو سلام کریں گے تو اس سے دل میں تکبر ختم، عاجزی پیدا ہوگی. سلام کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اب بڑا کہتا ہے جی میں چھوٹے کو کیوں سلام کروں، یہ تکبر ہے. یہ جو دل میں بات آ گئی نا، یہ تو چھوٹا ہے، بچہ ہے یا مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس کو کیوں سلام کروں. یا امیر کہتا ہے میں غریب کو کیوں سلام کروں، یہ مجھے سلام کرے. یا ایک عالم ہے وہ کہتا ہے یہ میرے مقتدی ہیں، یہ مجھے آگے سلام کریں. ہماری عادت تو یہ ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا، ہمارے اساتذہ نے ہماری اسی طرح تربیت فرمائی، والدین نے. تو یعنی خود بڑھ کے سلام کرو. میں تو چھوٹوں کو بھی سلام کرتا ہوں، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، جو ہے اس طرح کا ہو اس کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہوں، ان سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں. تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ آدمی، حضور نے فرمایا حدیث میں کہ سلام کی ابتدا کرنے والا بری من الکبر، تکبر سے بری ہو جاتا ہے. اللہ اس کے دل کو تکبر سے خالی. کتنے بڑے. اور سلام کے بارے میں ایک حکم یہ دیا علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. اور ہم کس کو سلام کرتے ہیں؟ جس کو پہچانتے ہیں. بھائی اس کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں، اس کو کیا سلام کروں. جس کو نہیں پہچانتے. سلام کے بارے میں اب کیا ہوگا جب آپ نہیں پہچانتے تو اس سے پہچان بن جائے گی. سلام کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے. جس کو نہیں پہچانتے وہ آدمی کہے گا بھائی انہوں نے مجھے سلام کیوں کیا، تو پھر وہ رک جائے گا اور بات چیت ہوگی. اچھا پھر آپ کہاں ہوتے ہیں؟ جی میں ادھر ہوتا ہوں. آپ ادھر. اچھا جی، وہ پہچان ہو جاتی ہے. تو کتنا بڑا فائدہ ہے. تو یعنی مسلمان کو ایک دوسرے سے پہچان کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو پہچاننا چاہیے. بعض دفعہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، 10 سال بعد بھی پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور بیچارہ یہاں کیا کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. ایک محلے میں بعض دفعہ جڑے گھر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے. سلام کرو، دور سے آنے والے کو بھی سلام کرو. حضور نے کیا فرمایا حدیث میں؟ علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا سب کو سلام کرو. اسی طرح سلام کے بارے میں حضور نے فرمایا من خیر خصال الایمانی، یا ایک حدیث میں فرمایا من خیر خصال الاسلامی، کہ ایمان کی یا اسلام کی بہترین خصلتوں میں سے سلام کرنا، بہترین عادتوں میں سے سلام کرنا. اور سلام کرنے کی حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ سلام کرنے سے حضور نے فرمایا محبت بڑھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر تمہیں جنت میں مقام عطا فرمائیں گے. کہ جب آدمی سلام کرتا ہے ایک دوسرے سے محبت، مسلمانوں کی محبت ہوگی تو اس پر اللہ جنت نصیب فرمائیں گے. اور پھر یہ بھی ہدایت دی سلام کے بارے میں کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کے اچھے طریقے سے جواب دو. قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا ردوہا، کہ آپ اس سلام کا جواب ویسا ہی لوٹائیں یا اس سے بہتر لوٹائیے. کیا مطلب بہتر؟ کہ اگر ایک شخص آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، آپ اسے کہیں وعلیکم السلام، یہ تو برابر کا جواب ہو گیا.
قرآن نے کہا کہ برابر کا جواب دے دو یا اس سے بہتر کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ ایک لفظ اور بڑھا کے اس کو اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور آپ اس کو ایک لفظ بڑھا کے کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کے بارے میں حضور نے فضائل بھی بیان فرمایا کہ السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہنے پر 10 نیکیاں، وبرکاتہ کہنے پر 10 نیکی۔ اب جس نے آپ کو السلام علیکم کہا اس نے 10 نیکیاں کمائی، اور اگر آپ نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی، آپ اس سے ثواب میں بڑھ گئے۔ جواب کا جواب ہو گیا، محبت کی محبت ہو گئی، سلام کا سلام ہو گیا، حکم بھی پورا ہو گیا اور 7 نیکیاں بھی بڑھ گئی۔ تو اس لیے یہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو۔ ان میں سے نیکی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، ٹھیک ہے، اور سلام کی یہ ساری ہدایات بھی حضور نے دی ہیں جو میں نے بیان فرمائی۔ اسی طرح حسن کلام اور کیا ہے کہ کسی کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنا اور برائی سے روکنا، یہ بھی قولوا للناس حسنا میں آتا ہے۔ جب دو آپ مسلمان آپس میں ملیں تو نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں، آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی نماز کی دعوت دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ تعلق والا ہے لیکن غفلت میں ہے، اللہ اس کی غفلت کو دور کرے، اللہ اسے بھی آپ جیسا بنا دے، اپنا بندہ بنا دے۔ تو اس کے لیے نیکی کے جو ہے دعوت، لیکن نیکی کی دعوت کے لیے نرمی شرط ہے، دوستی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کی خیر و عافیت دریافت کریں، ٹھیک ہے، اس سے پوچھیں، اس کے حال حالات دریافت کریں، یہ سارا قولوا للناس حسنا میں آتا ہے۔ اور ایک قولوا للناس حسنا میں کہ جب مسلمان ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، دور سے ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اچھے لقب کے ساتھ پکاریں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ یہ سب باتیں قولوا للناس، کسی کو جو ہے ہم بعض دفعہ کہتے ہیں، کوئی بلا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تو یعنی اس طرح کی چیزیں اگر وہ اس کو بری لگتی ہوں تو یہ برے القاب ہے۔ اول تو اس کے نام کے ساتھ اس کو بلایا جائے، تو ادب کا دائرہ یہی ہے، تو لیکن برے القاب نہ ہو، یہ بھی قولوا للناس حسنا میں۔ اسی طرح قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ ایک یہ ہے کہ اس کی غیر حاضری میں اگر آپ کا بھائی غیر حاضر یا موجود نہیں ہے تو اس کا ذکر اچھے طریقے سے کرو، برائی کے ساتھ اسے یاد نہ کرو، یہ بھی قولوا للناس حسنا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ موجود ہے تو ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں لیکن وہ موجود نہیں ہے پیچھے سے اس کی برائیاں شروع کر دیں، نہیں، لوگوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جو آدمی یہاں موجود نہیں ہے اس کی غیر حاضری میں اس کی غیبت نہ ہو، اس کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ ہو، برائی کے ساتھ تذکرہ نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک قولوا للناس حسنا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو صحیح مشورہ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امین سمجھا جاتا ہے۔ بھئی اب میں اسی سے مشورہ لوں گا کہ بھئی یہ بہت اچھا آدمی ہے، عقل مند ہے، صاحب سمجھ آدمی ہے، بھئی اس سے پوچھتا ہوں۔ ہر ایک سے تو بندہ نہیں پوچھتا نا، پوچھتا اسی سے ہے جس سے تعلق ہو یا جس کو آدمی سمجھدار سمجھتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب وہ آپ کے پاس سمجھدار سمجھ کے آتا ہے، وہ آپ کو امانت دار سمجھ رہا ہے کہ یہ امین آدمی ہے، مجھے امانت سمجھ کے اچھا مشورہ دے گا۔ اور حضور نے فرمایا اگر آپ اس کو غلط مشورہ دیں گے تو آپ خائن شمار ہوں گے، خیانت دار شمار ہوں گے اللہ کے ہاں۔ اس لیے یہ بھی قولوا للناس حسنا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا لوگوں کے ساتھ احسان کرو، نیکی کا معاملہ کرو، تو یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے مشورہ لینے آئے تو صحیح اسے کہیں بھائی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں پوری بات بیان کریں۔ جب وہ بات بیان کر لے، اگر فوراً آپ کے ذہن میں اللہ اچھی بات ڈال دے، وہ جو آپ اپنے لیے بھی اچھے سمجھتے ہیں تو وہ اس کو مشورہ دیں، ورنہ اس کو کہیں بھائی میں اس پہ سوچ و بچار کرتا ہوں، میں انشاءاللہ کل یا پھر کسی وقت جو ہے سوچ کے آپ کو مشورہ دوں گا، اچھا مشورہ دوں گا۔ تو بہترین مشورہ اپنے بھائی کو دیا جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی جو ہے جان بوجھ کر یا غلطی سے منکرات کے اندر برائیوں میں پڑا ہوا ہے تو اسے حسن اخلاق کے ساتھ روکنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی قولوا للناس حسنا ہے، سختی نہ کرے اس سلسلے میں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سختی اور نرمی دونوں اسلام کے اندر موجود ہیں، اپنے اپنے مقام پہ دونوں کا حسن ہے، لیکن تبلیغ کے وقت اور تعلیم کے وقت ہمیشہ نرم رویہ اختیار کیا جائے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبیوں کو فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا تو اللہ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ
قولا لینا، کیا آپ اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، جا کر نرمی سے آپ فرعون کو سمجھائیے، لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے وہ اس سے نصیحت پکڑ لے اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے۔ تو دیکھیں نرمی کے ساتھ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن میں فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ اللہ کا فضل تھا آپ پر، اللہ کا کرم تھا کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے نرم مزاج ہیں۔ ولو کنت، اے میرے محبوب اگر آپ فظا سخت ہوتے، غلیظ القلب اور سخت مزاج سخت دل ہوتے، تو لانفضوا من حولک، تو صحابہ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، یہ پھر جاتے، یہاں سے بھاگ جاتے، کیونکہ سخت مزاج شخص سے لوگ دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے والدین میں سے والد کئی دفعہ بہت سختی کرتا ہے اپنی اولاد پر۔ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی اولاد پر سختی کریں گے تو وہ آپ سے کان مارے گی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے، وہ آپ سے دور دور رہیں گے کہ بھائی والد صاحب کے پاس جب بیٹھتے ہیں وہ ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ والد کو اپنی اولاد کا دوست ہونا چاہیے، ہاں ان باتوں میں تنبیہ کرنی چاہیے جو منکرات ہیں، جو اچھی نہیں ہیں، اسلام کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے جو باتیں مناسب نہیں ہیں ان پر ڈانٹنا بھی چاہیے، تنبیہ بھی کرنی چاہیے، اور اگر بار بار تنبیہ کرنے پر وہ باز نہ آئیں تو ان کو مار بھی سکتے ہیں، یہ اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن ہر بات پہ درستی، سختی اور ان کے ساتھ سخت پیش آنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوگا تو اولاد والد کے پاس نہیں بیٹھے گی، غیر کے پاس بیٹھے گی۔ جو ان کے ساتھ ہنس مکھ کے ساتھ، والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ ہنسنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، وقت دینا چاہیے۔ تو اس لیے حضور کو فرمایا اے میرے محبوب آپ نرم دل ہیں۔ حضور اتنے نرم دل تھے کہ کسی جانور پر بھی تکلیف دے نہیں سکتے تھے، جانور، اور ساری امت کی ایسی فکر حضور کی تھی کہ یہ ساری امت جہنم میں چلی جائے گی، یہ سارے آگ میں چلے جائیں گے۔ کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں حضور، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، کبھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، کبھی ہانڈیا کی ابلنے کی جیسی آواز اندر سے آ رہی ہے۔ اتنی فکر پیدا ہوئی انسانیت کی، اور میری اور آپ کی حضور کو اتنی فکر تھی۔ میرے اور آپ کے لیے بھی حضور نے دعائیں مانگی، قیامت تک کی امتی کے لیے حضور نے دعائیں مانگی۔ اتنا شفیق نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ شفقت کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت ہوتے، سخت دل ہوتے، آپ کا مزاج سخت ہوتا تو یہ صحابہ آپ کے دیوانے نہ بنتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پروانوں کی طرح آپ پر جان نثار کر رہے ہیں، یہ آپ کے آگے جھک رہے ہیں اور آپ کے سامنے دب رہے ہیں اور آپ کے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھا رہے، یہ آپ کی محبت کی وجہ سے، یہ آپ کے دل میں فبما رحمت من اللہ، اللہ نے رحمت کو رکھ دیا ہے، لنت لہم، آپ نرم دل ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے نرمی کے ساتھ جب دعوت اور تبلیغ اور تعلیم کسی کو کروا رہے ہوں، تعلیم سیکھنا سکھانا ہو رہا ہو، اس وقت سختی جائز نہیں۔ لیکن جب بحث و تمہیز ہو، بعض دفعہ مناظرہ ہوتا ہے، تو اس میں فرمایا قرآن نے ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے دفاع کرو، اچھے طریقے سے اس عقیدے کو بیان کرو جو عقیدہ آپ کے نزدیک حق ہے اور اسلام کے قرآن کے حساب سے حق ہے۔ ایک آدمی غلط پڑ چکا ہے اور وہ آگے مناظرہ کر رہا ہے، اس میں بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑو، اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی گالی گلوچ ہونا چاہیے، نوبت یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے، نہایت احسن طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ، کہ رفق نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اسے زینت والا بنا دیتی ہے، زینت بخش دیتی ہے نرمی کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ ما دخل الخرق فی شیء الا شانہ، کہ سختی جس چیز میں بھی آتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، ارشاد ہے۔ اس لیے مناظرے کے اندر بھی، بحث و تمہیز کے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے۔ بعض مقامات ایسے ہیں اسلام کے اندر جس میں سختی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں نرمی نہیں چلے گی۔ نرمی ہوگی تو اسلام کے احکامات، مثلا تعزیرات ہیں، حدود اللہ ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، سزائیں ہیں اسلامی۔ اب اسلامی سزاؤں میں حضور نے اتنی سختی فرمائی کہ کسی کی سفارش کو بھی قبول نہیں کیا بلکہ ڈانٹا۔ تو جو حدود اللہ، جو سزائیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں، جو دین مقرر ہو چکا ہے، جس کو نافذ کرنا ہے اس کو نافذ کرنے میں پھر نرمی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے جہاد کے اندر جب کفار سے مقابلہ ہو تو سختی ہو، حضور کو حکم دیا جاہد الکفار والمنافقین، آپ کفار اور منافقین سے جہاد کریں، وغلظ علیہم، آپ ان پر سختی کریں، سخت ہو جائیں۔ تو کفار کے ساتھ تو جہاد کیا جائے گا تلوار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ زبانی طور پر، کہ زبانی طور پر
جو ہے ان کے نفاق کو کھول کھول کر بیان کیا جائے تاکہ دوسرے مسلمان ان سے بچ سکیں۔ تو اس لیے شریعت کی حدود کا بھی خیال رکھا جائے، جہاں نرمی ہو تعلیم کے اندر، تبلیغ کے اندر، دعوت کے میدان کے اندر بالکل سختی نہیں کریں، اس میں نرمی نرمی ہے، لیکن جو تعزیرات ہیں، اسلام کو نافذ کرنا ہے، حدود اللہ ہے، جہاد ہے، اس میں سختی ہی سختی ہے، اس میں نرمی نہیں کریں گے۔ اس لیے سختی اور نرمی شریعت نے یہ حدود مقرر کی ہیں، تو اس لیے ایسی نرمی کرنا جس نرمی سے مداحنت پیدا ہوتی ہو کہ مداحن آدمی ہو جائے، یہ حرام ہے، ایسی نرمی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو قولوا للناس حسنا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کو پوری ترتیب سے میں نے یہاں بیان کر دیا ہے۔ تو امام باقر فرماتے ہیں، محمد باقر، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قولوا للناس حسنا، کہ جو تمہیں خود پسند ہے وہ لوگوں کے لیے پسند کرو، جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ لوگوں کے لیے پسند نہ کرو۔ یعنی انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہ لوگوں سے وہ بات کرو کہ جو اپنے لیے پسند کرتے۔ اب ہم اپنے لیے تو ایک اچھی چیز پسند کریں اور دوسرا جب پوچھے اس کو دوسری رائے دے دیں، یہ چیز نہیں ہے، یہ قولوا للناس حسنا میں داخل نہیں۔ تو بہرحال جو ہے اللہ جل شانہ نے یہاں پھر آگے نماز اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ نماز کے بارے میں تو آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں، اور زکوٰۃ، نماز بدنی عبادات دو قسم کی ہیں، ایک جس میں اللہ کے لیے ہم بدن استعمال کرتے ہیں، ایک جس میں اللہ کے لیے مال استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال اور جان دونوں مانگا ہے، دونوں قسم کی عبادات ہیں۔ تو بدنی عبادات میں سے نماز سب سے بڑی عبادت ہے، تو نماز کو ذکر کر دیا، اور مالی عبادات میں سے زکوٰۃ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے یہاں جو ہے اگر ہم مالی اور بدنی عبادتیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں، ہم اپنے بدن کو بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے رہیں گے، اپنے مال کو بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے رہیں گے، تو اللہ کے سامنے جو ہے ہمارا ایک مقام بنے گا۔ ہمارے ملک کا جو معاشی نظام ہے، یہ نظام جو ہے یہ چل رہا ہے سارا کا سارا سرمایہ دارانہ نظام، اور سرمایہ دارانہ نظام بھی سود پر چل رہا ہے، پورے ملک کا ملک سود پر چل رہا ہے۔ اس لیے یہ جو افراتفری، بد امنی، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت، خون ریزیاں، ظالم حکومتیں اور یہ نظام سب کچھ کرتے ہیں جو ہے، لیکن ملک آگے نہیں بڑھ رہا، مزید قرضوں پر قرضے آ رہے ہیں، گھر کے گھر قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، اور یہ سارے بے سکونیاں ہیں۔ تو یہ سارا ماحول جو بنا ہوا ہے یہ سود کی لعنت کی وجہ سے، اور ہر روز جو ہے جو بھی ان کو پیشکش کرے سود پر، یہ اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ سود لے رہے ہیں ملکوں کے، اپنے ملک کے لیے۔ تو اس لیے یہاں جو ہے اپنے نظام کو بھی پاک کیا جائے، حلال آمدنی ہو، حلال کے اندر اللہ نے روحانیت رکھی ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ ساری چیزیں، نماز اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، یہ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدے لیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ثم تولیتم، تم پھر گئے، تم نے وعدے پورے نہیں کیے، الا قلیلا منکم، تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے وعدے پورے کیے، وانتم مورزون، تم اعراض کرنے والے تھے۔ اور آج ہماری بھی یہی حالت ہے، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو پھر اللہ ہم سے کس طرح راضی ہو جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، یا اللہ اسلامی حکومت، امارت اسلامیہ شریعہ نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنا نظام نصیب فرمائیے، غیروں کے نظام سے ہمیں محفوظ فرمائیے، یا اللہ غیروں کے باطل نظام کو یا اللہ توڑ دیجئے، یا اللہ اپنا نظام اسلامی جو شریعت کا نظام ہے یا اللہ پوری دنیا میں نافذ فرمائیے، یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرمائیے، یا اللہ ہماری اولادوں میں برکتیں نصیب فرمائیے، ہمارے کاروبار اور معاملات میں برکتیں نصیب فرمائیے، یا اللہ باران رحمت نازل فرمائیے، یا اللہ باران رحمت نازل فرمائیے، یا اللہ اپنی رحمت والی بارش نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔